بند کر کے مجذوب کے دل پہ توجہ کر رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے مجذوب کے دل پہ توجہ. کیا یہ بھی بڑی شے ہوتی ہے. کیا توجہ بڑی شے ہوتی ہے. اے جڑے تساں تکیا ہو سی سیفیاں دے بزرگ اکثر انج کر دین, انہاں تے بھی اعتراض نہ کریا کرو. اس جملے پر بھی اعتراض نہ کرنا. حضور نے ایک کو مکہ مارا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے ایک صحابی کو کیا مارا؟ اونچا بولو, مکہ. کیا یہ میں ترمذی شریف پڑھنے لگا ہوں, کھچ چھچ نہیں مارنے لگا ہوں. حضور نے ایک صحابی کو مکہ مارا, نام تھا اس کا ابی بن کعب. سمجھ آئیے, ایک ہی مکہ حضور نے مارا. وہ کہنے لگا میں وسوسے محسوس کر رہا تھا, نبی کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی سینے پر, حضور ہٹ گئے, مجھے خدا نظر آنا شروع ہو گیا. کیا نظر آنا شروع ہو گیا؟ یہ ترمذی شریف دی حدیث شریف. توجہ دے منکر بھی نہ ہو گیا. توجہ بڑی شے ہوتی ہے. رسالہ کشیریہ, رسالہ ام الکتب فی التصوف, تصوف کی کتابوں کی ماں رسالہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, سنو سنو گھر جا کے پڑھنا, اس میں لکھا ہوا ہے بابا جی بستامی. نام تو سنا ہوگا, خواجہ بابا جی نقشبندیوں کا ایک شعر ہوا ہے, بابا جی توبہ 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 توبہ. اگر بابا جی بستامی کا میں حال بتلاؤں تمہاری عقلیں گم ہو جائیں. ایک بات اگر سنا دوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے, چلو تقریر کے اینڈ میں سنا دوں گا, تحفۃً سنا دوں گا, کیا یاد رکھو گے؟ بابا جی بستامی پہاڑوں کے درمیان ایک غار تھی, اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ایک پیر صاحب کا ایک مرید تھا, انہوں نے اپنے مرید کو کہا چل یار تو وضو شضو کر, بابا جی بستامی کا دیدار کریں. تو مرید پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا میں نے بابا جی بستامی دے دیدار نہ لکے لبنا, میں خدا کو دیکھ چکا ہوں. یہ رسالہ کشیریہ, میں خدا کو دیکھ چکا ہوں, مجھے بابا بستامی سے کیا ملے گا؟ پیر نے کہا سن, وہ جو تو تجلی دیکھ چکا ہے نا, اس تجلی سے 70 درجے باجزید کو ایک نظر دیکھنا بہتر ہے. وہ مرید کی سمجھ میں بات نہیں آئی. خیر جب پیر نے دیکھا کہ یہ مرید بھٹکنے لگا ہے, اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی, بولا چھوڑ یار میں تجھ سے مناظرہ تھوڑا ہی کرتا ہوں, چل وضو کر دیکھ آتی ہیں کیا ہوگا. مرید نے وضو کیا. بابا جی بستامی ایک ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے, قمیض اتری ہوئی ہے, تہمت بندھا ہوا ہے, لک دی بدی ہوئی تو تھی تو قمیض لتھی ہوئی, تے شیر ادھر بیٹھا, تے ادھر بابا بیٹھا ہوا مست. دور سے جب وہ دیکھا نا اس مرید نے, اسے کہا میں تو آگے نہیں جاتا ہوں, شیر بیٹھے ہوئے ہیں. پیر نے کہا تو تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا میں نے خدا کو دیکھا ہوا ہے, باجزید سے نہیں ڈرتا, تو شیروں سے ہی ڈر گیا جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. نکل گئی تیری ساری ہوا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ باجزید اٹھے وہاں سے, سننا, باجزید اٹھے, قمیض اپنی کندھے پر ڈالی, کندھے پر اتری ہوئی قمیض کندھے پر, بال بکھرے ہوئے, قریب سے گزرے. اس پیر اور مرید کے قریب سے گزرے. جب قریب سے گزرنے لگے نا, تو وہ مرید کہتا ہے اپنے پیر کو, اے باجزید ہے کیا ہے اس میں؟ چٹی داڑھی, بڈھا ضعیف, رنگ سیاہ کالا سانولا رنگ تھا نا, اے باجزید ہے کیا ہے اس میں؟ آپ کہتے تھے کہ اس تجلی کے دیکھنے سے 70 درجے دیکھنا بہتر ہے, مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اس مرید کی, ایسے پلٹ کے دیکھا باجزید نے, بس دیکھنے کی دیر تھی, ایک لمحے کی توجہ فرمائی ایسے کر کے باجزید نے, اور اس مرید کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ منہ سے جاگ نکلی, مر گیا نیچے. جب تڑپا نا, جب کیا کیا, تڑپا اور منہ سے جاگ نکلی, تو پیر صاحب بولے میرا مرید مار دیا ہے. آپ نے فرمایا باجزید نے نہیں مارا, جس خدا کو دیکھنے کا دعویٰ تھا اس خدا نے بھڑکا دیا ہے.
تو توجہ بڑی شے ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بات سناتا ہوں. توجہ پر میرے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ قلندر قادری آپ فرماتے ہیں جس ٹائم میں ایک نقشبندی بزرگ کے پاس گیا تو اس نقشبندی بزرگ نے بولا میں تمہیں توجہ دیتا ہوں. میں نے کہا بزرگوں توجہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن میں توجہ میں پہلے حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا کا شاگرد ہو چکا ہوں اور یہ آپ کی توجہ تھوڑی ہے. یہ بھی بات ہوتی ہے کچھ تھوڑی زیادہ توجہ بھی ہوتی ہے. کہا آپ کی توجہ کام نہیں کرے گی. انہوں نے کہا غوث علی شاہ میری توجہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ دیکھ کے آئے سامنے ان کے کھونٹے پر بیل بندھا ہوا تھا. اس فقیر نے ایسے کر کے دیکھا بیل کی طرف تو بیل کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا. تو سید غوث علی شاہ نے کہا تو اے فقیر تجھے قسم ہے تجھے پیدا کرنے والے کی جو بیل پر توجہ کی ہے اب غوث علی شاہ کے دل پر کر. تو جب انہوں نے 3 مرتبہ توجہ کی تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے تو علی کا بیٹا ہے اور فیضان تجھے براہ راست علی بن ابی طالب سے ہے اس لیے تجھ پر اثر نہیں ہوا وگرنہ ہماری توجہ بندے کو پلٹا کے پھینک دیتی ہے. یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضور غوث علی شاہ قلندر پاک فرماتے ہیں توجہ یہ چیز ہوتی ہے جب توجہ کوئی کرتا ہے تاثیر ضرور ہوتی ہے. اور ہوتا ہے یہ ایک ساتھی نے تیر پھینکا. کیا پھینکا؟ تیر پھینکا. 8-10 ہرنیاں چل رہی تھیں. ایک ہرنی کو کیا لگا؟ تیر. وہ ہرنی میں کرنے لگی لاتیں مارتی تھی ایسے لاتیں مارتی تھی اور منمناتی تھی. تو باقی جو ہرنیاں تھیں وہ اس سے کہتی تھی تجھے کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئی ہے. وہ آگے سے جواب دیتی ہے تیر مجھ کو لگا ہے اگر تم کو لگتا تو تمہیں پتا ہوتا. تو توجہ کے بھی منکر نہ ہوں آپ آباب. توجہ بڑی چیز ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو جال کی کنکری مٹھی میں کنکریاں پڑائی تھیں کس وجہ سے پڑائی تھیں پتہ ہے آپ کو؟ ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں ہیں. اس نے کہا اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا میں بولوں یا یہ بول پڑے جو تیری مٹھی میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا میں بولوں یا یہ بولیں. تو اس نے کہا اگر یہ بول پڑے تو اور اچھی بات ہے. اللہ کی قسم حدیث کے لفظ ہیں میرے آقا و مولا فرماتے ہیں اتوجہو میں نے ان کی طرف توجہ کی میری توجہ کی برکت تھی کہ مٹھی کے اندر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع. توجہ کے منکر نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے پراپر ہے. اور میں اس لیے میں کوئی یہ نہ سمجھنا کوئی ساتھی کہ میں کوئی مخصوص مشن کے تحت آج آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اخلاص کی دھرتی امن و امان کی پیکر ہے اور یہ پیکر رہے. یہاں پر یہ بحث نہیں چلنی چاہیے کہ فلانا سلسلہ. ہم سب ایک ہیں. کہہ دو سارے ہم سب. پھر بولو ہم سب. پھر بولو ہم سب. بس یہ نہیں ہونا چاہیے فلانا سلسلہ تو فلانا سلسلہ. تمہیں کیا پتا ہے حضور کی بغل میں مجدد الافسانی ہے. آپ کو کیا پتا ہے حضور کی بغل میں حضرت حضور غوث پاک ہیں. حضور پاک کے اللہ کی قسم یہ ولی سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کرے تمہیں وہ باطنی نظر نصیب ہو جائے اور تم دیکھو جب تم کچہری مصطفیٰ میں پہنچو گے سارے تمہیں نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ اہل سنت والجماعت پر تھوڑا کیا یہ وبال ہے کہ آج گلی گلی کے اندر جناب جو گستاخ لوگ ہیں وہ اہل سنت کو دبا رہے ہیں بجائے اس کے کہ سارے مل کر یا رسول اللہ کہیں ہم آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں. ہم نبی کے جھنڈے کے نیچے ایک ہیں. ہم حضور کے جھنڈے کے نیچے بولو ایک ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا. اہل سنت کے کسی سلسلے سے جو اختلاف کرے گا منہ کی کھائے گا. ان کے پیچھے اولیاء کا ہاتھ ہے. ہر سلسلے کے پیچھے. اگر یہ لوگ کامل نہیں ہیں ان کا مرشد کامل ہوگا. اگر وہ بھی کامل نہیں ہے ان کا مرشد کامل ہوگا. اگر یہ بھی کامل نہیں ہے ان کا مرشد کامل ہوگا. احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات احمد رضا میں موجود ہے یہ بات. ایک شخص نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں دلی میں ایک بندہ آیا. اس نے آ کر مجذوب نے کہا مٹھائی والی دکان پر مجھے مٹھائی دے ورنہ میں تیری دکان الٹی کرتا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کی بات لکھی ہوئی ہے. اس دکان والے نے بولا دفع ہو. نہیں دیتا. اس نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں مٹھائی دے میں دکان الٹی کرتا ہوں. پھر اس نے کہا دفع ہو میں نہیں دیتا. اتنے میں دوڑتا ہوا ایک ولی کامل باہر سے آیا جسے وہ دکان والا جانتا تھا. اس نے کہا جلدی جلدی دے دو. تیسری مرتبہ یہ نہ کہے. اس نے کہا حضرت آپ تو اس کو جانتے ہو یہ فراڈی ہے. انہوں نے کہا چھاڑے نو. تیسری باری کا دے دے. منہ چوں نکل گیا دکان الٹی تو اللہ دی قسمیں ہو جانیاں.
اس نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا یہ ٹھگ ہے. انہوں نے کیا چھوڑ اس بات کو, ٹھگ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. یہ کامل نہیں تھا, اگر ہوتا تو پہلی مرتبہ الٹی ہو جاتی. اس کا پیر بھی کامل نہیں تھا, اگر ہوتا تو دوسری مرتبہ الٹی ہو جاتی. تیسرے درجے کے پیر نے لنگوٹ کس لیے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ منہ سے نکالے اور میں جا کر دکان الٹی کروں, میرا سلسلہ بدنام ہو رہا ہے. سمجھ آئیے تو اے ذہن میں رکھو. ہوں یہ وڈے وڈے سلسلے نے, کوئی معمولی سلسلے نے. نقشبندیوں کی بھاگ دوڑ اس مرد کے ہاتھ میں ہے جس کا نام مجدد الافسانی ہے. کس درجے کا بندہ ہے مجدد الافسانی؟ اس درجے کا بندہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کعبہ میرے اندر گم ہو گیا اور مجھے آواز آئی, اے مجدد الافسانی قیامت تک تیرے ہاتھ میں جو سلسلہ نقشبند ہے کوئی بدبخت تیرے سلسلے میں آ نہیں سکتا, اور اگر آ جائے تو ہم اپنے رب ہونے کی قسم کھاتے ہیں اسے بختور بنا دیں گے. مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے. یہی اعزاز حضور غوث پاک کو حاصل ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں قادری ہو جاؤ, فَإِن لَمْ يَكُنْ جَيِّدٌ إِنِّي جَيِّدٌ, تم قادری ہو جاؤ, اگر قادریوں میں کوئی کامل بھی تمہیں نظر نہ آئے تو عبد القادر تو کامل ہے ہی ہے. یہی اعزاز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حاصل ہے. اللہ پاک کے اس عظیم فقیر نے یہ اعلان کیا, فرید الدین گنج شکر مسعود جو تیرے دروازے سے گزر جائے جنتی ہے, بلکہ جا جو تیرے سلسلے میں ایک مرتبہ آ جائے معین الدین کو رب کی قسم ہے کہ وہ جنتی ہے. تو سلسلہ چشت اہل بہشت یہ ہمارا سلسلہ ہے, سلسلہ نقشبند یہ ہمارا سلسلہ ہے, سلسلہ قادری یہ ہمارا سلسلہ ہے, سلسلہ سہروردی یہ ہمارا سلسلہ ہے. انداز سب کے اپنے اپنے ہیں, کوئی ساتھی دوسرے کے انداز پر اختلاف نہ کرے, کوئی ساتھی دوسرے کے انداز پر تنقید نہ کرے. انداز اپنے اپنے ہو سکتے ہیں. سنو, اس سے بڑی تمہیں میں دلیل کوئی نہیں دے سکتا کہ یہی ابی بن کعب کہتے ہیں میں سورہ نال پڑھ رہا تھا اور ایک صحابی آ کر میرے برابر میں پڑھنے لگا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ حدیث یقیناً معلوم ہوگی. یقیناً فرماتے ہیں حدیث میں قرآن پڑھ رہا تھا سورہ نال, تو میں نے جب تلاوت شروع کی تو ایک بندہ میرے پاس آیا صحابی, اس نے پڑھنا شروع کر دی. وہ تو دوسرے طریقے سے پڑھتا تھا, میں اس سے لڑ پڑا تو غلط پڑھتا ہے. اس نے کہا مجھ سے لڑ مت, میں صحیح پڑھتا ہوں. اتنے میں ایک اور ساتھی آیا, اس نے سورہ نال پڑھنا شروع کی, میں اس سے بھی لڑ پڑا. میں نے کہا تو بھی غلط پڑھتا ہے. اس نے کہا مجھ سے لڑ مت, میں صحیح پڑھتا ہوں. میں نے کہا چلو سرکار کے پاس. جب سرکار کے پاس ہم پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلط قرآن پڑھتے ہیں, صحیح نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا بھائی پہلے ان سے یہ تو پوچھ لیا ہوتا ان کو پڑھایا کس نے, ان سے لڑ مت, ان سے مت لڑ, پہلے ان سے یہ تو پوچھ لے انہیں کس نے پڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے پڑھایا ہے, انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا, ہمیں حضور نے پڑھایا. حضور نے فرمایا بھائی یہ میری مرضی, میں نے تجھے کسی اور طریقے سے پڑھایا, اسے کسی اور طریقے سے پڑھایا, اسے کسی اور طریقے سے پڑھایا, پر یہ یاد رکھنا جسے میں پڑھاؤں کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو نقشبندی سلسلے میں قوالی نہیں ہے, چشتی قوالی سنتے ہیں, سنتے ہیں نہیں سنتے, خدا کی عزت کی قسم وہ قوالی کے اندر وجد میں آتے ہوئے عرش مولا پر پہنچ جاتے ہیں, نقشبندی مراقبے میں عرش مولا پر پہنچ جاتے ہیں. جس ٹائم حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سما کا مسئلہ پیش کیا گیا, بھائی قوالی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, قربان جاؤں میں مجدد الافسانی کی ذات پر. اس وقت فرمان جاری ہوا نہ اقرار می کند نہ انکار می کند, نہ انکار می کند نہ انکار می کند. کہا میں یہ کرتا نہیں ہوں چونکہ میرے مشائخ نے ایسا مجھے نہیں بتایا, میں انکار نہیں کرتا چونکہ بڑے بڑے درجے کے ولی اس طرح کا کام کرتے رہے ہیں. فقر یہ ہے دوسروں کو تسلیم کیا جائے, فقر یہ ہے کہ وسعت ہو, دوسروں کو تسلیم کیا جائے. اللہ پاک ہمیں اس یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی کسی سلسلے کے ساتھ میرے بچوں جو اہل سنت والجماعت کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, غلط رائے نہیں رکھنی چاہیے. اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. بات کو میں سمیٹتا ہوں, بات بہت لمبی ہو گئی اور ابھی وہ میں بو علی شاہ صاحب والی بات بھی نہیں سناؤں گا, ایک پورا بچ گیا ہے. آخری بات کروں گا. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں, بس آخری بات ہے, میں جانا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں. توجہ رکھنا, حضرت باقی باللہ نے فرمایا تو جہاں جانا چاہتا ہے ان سے کوئی سلام دعا ہے, ان سے کوئی جان پہچان ہے,
جہاں تو جانا چاہتا ہے ان سے کوئی سلام دعا. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیے. میں نے کہا حضور پہچان تو نہیں ہے. کہا تو شیخ احمد سرندی پہلے جان پہچان پیدا کر پھر وہاں جا, تاکہ جائے تو قبر سے نہ ملے, قبر والے سے مل کر واپس آئے. حضرت شیخ ورو احمد سرندی فرماتے ہیں میں دروازے پر کھڑا رہا, حضرت اجرے کے اندر چلے گئے, 18 دہاڑے تو بعد باہر آئے. جب باہر نکلے تو میں کھڑا ہوا تھا. مجھے کہا فاروق او شیخ احمد گئے نہیں ہو؟ میں کہ حضور پہلے جان پہچان کراؤ تو پھر جاتا ہوں. پہلے جان پہچان کراؤ تو پھر. تو کہتے ہیں پھر جان پہچان ایسے کرائی. اللہ اکبر. فرمایا شیخ احمد اندر آ. کہا جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا نا, فرمایا اکھاں بند کر. اکھاں میں بند کیتیاں, سر نیواں کیتا تو میں دربار مصطفیٰ وچ سا. میں یدللو فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جو ولی سے ملتا ہے اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے. ولی سے جو نہیں ملتا اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اولیاء کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں. بلکہ میں تمہیں یہ بتاؤں آخر میں کہ اللہ پاک کو ولی کو چھوڑ کر اللہ کو ڈھونڈنا, ولی کو چھوڑ کر اللہ کو ڈھونڈنا یہ خام خیالی ہے. یہ میرے بھائی توصیف پچھا کر یار توجہ رکھنا. یہ میرے تساں بیٹھے رہو پتر اٹھیاں یہ تو ہی لے لے سارے اگوں ہٹ. ادھر میری طرف دیکھنا. یہ اعلیٰ حضرت کا نام سن رکھا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام سن رکھا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 اٹھا کر دیکھنا جا کر. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14, جلد نمبر 23, جلد نمبر 21, 14, 21, 23. یہ ضرور جا کر پڑھ لینا, پھر آپ میری بات پر ایمان لانا. اس سے پہلے کہیں یہی نہ سمجھتے رہو کہ اپنے کو چھوڑی جاتا ہے. ادھر دیکھیں میری حالت کو دیکھنا ذرا. آپ فرماتے ہیں یہ حالت ہے, یہ حالت ہے باجدید بستامی کی, یہ حالت ہے اور یوں ہے منہ آسمان کی طرف اور آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. آنکھوں سے کیا بہ رہا ہے؟ یہ مجدد حضرت خواجہ باجی بستامی یہ حالت ہے, آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. خون. ایک صاحب آگے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور کیا ہوا ہے؟ حضور کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابھی عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. اس واقعے پر کوئی دیوبندی اعتراض کرے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. جس نے حضور کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھا وہ باجزید کی کیا سمجھے گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی بدبخت اس پر اعتراض کرے, لیکن سنی ہونے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو رد کوئی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے 1,00,000 مرتبہ اس کی تحقیق کی ہے, پھر لکھا ہے مسئلہ. ساری دنیا کے اندر علماء ہیں پر احمد رضا کے ساتھ کا کوئی ماں کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. خدا کی عزت کی قسم جس سمت چل دیے ہوئے سکے بٹھا دیے ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی